السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی شدید قلت ہے، نماز ظہر اور نماز عصر بھی ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 15-20 منٹ میں بیان مکمل ہو۔ اللہ نے چاہا پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، معذرت کے ساتھ خاموشی بھی ہو جانی چاہیے۔ محترم بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ اہل حدیثوں میں بھی تھوڑی سی تقلید ہونی چاہیے تاکہ یہ ادب سیکھ لیں۔ تقلید کے بغیر دنیا میں ادب سے شناسائی نہیں ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تقلید تو مصیبت اور ضلالت ہے، کیا خیال ہے جی؟ وہ انسانوں کو اخلاق سکھائے گی یا بے ادبی اور گستاخی سکھائے گی جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقلید نہیں تھی تو ادب بھی تھا، صحابہ کے دور میں تقلید نہیں تھی تو ادب تھا، اہل سنہ میں تقلید نہیں ان میں ادب بھی ہے۔ تو ہمیں یہ ادب سے مراد یہ ہے کہ موبائل یہ جیبوں میں ڈال لیں جی، یا ان کا استعمال نہ کریں، یا گفتگو آپس میں نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناراض تو نہیں ہو گئے جی؟ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب تو نہیں ناراض ہوئے؟ ٹھیک ہے جی۔ نہیں، ایک جملہ ہے نا بھی اہل حدیث سے تھوڑی سی تقلید ہونی چاہیے جی، ہم تو بری ہیں اللہ کے فضل سے جی۔ اچھا جی، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ قابل صد احترام بھائیوں، دوستو، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر جس نے محض اپنی رضا کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ وہ بھائی تحسین کے لائق ہیں جن کی کوشش کاوش سے اتنا خوبصورت گلدستہ سجا، دل خوش ہوا۔ ہمارے بھائی خطبہ، واعظین، علماء تشریف لائے۔ یقیناً یہ برکت والی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید برکت ڈال دے اور ہمارے دلوں میں اللہ خلوص پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو خلق کیا، یعنی زندگی پیدا کی، پھر زندگی میں زندگی پیدا کی۔ تو زندگی میں زندگی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک توحید باری تعالیٰ سے اور ایک دین کے علم سے۔ جس زندگی میں توحید باری تعالیٰ نے خالص اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ انسان زندہ نہیں مردہ ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو علم ہے یہ انسان کو زندگی بخشتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے پوری زندگی اللہ کی توحید کا درس دیا۔
اور علم دین کو آپ نے عام فرمایا. اللہ کی وحی، اللہ کا علم جو آپ پر اتارا گیا اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. وہ زندگی وہاں سے چلی، آج بھی دنیا میں موجود ہے اور قیامت کی صبح تک وہ زندگی موجود ہوگی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ ایک پروگرام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ دین کیسے غالب آتا ہے. ہدا اہل علم نے اس کی تعبیر علم نافع سے کی ہے. اللہ نے نبی بھیجے، جو اللہ نے نبی بھیجا اسے علم نافع دے کر، دین کا علم دے کر، وحی کا علم دے کر بھیجا. اور دین حق کی تعبیر عمل صالح ہے. پیغمبر پر اللہ کا دین اترتا، وہ دین کی تعبیر عملی تعبیر ہو جاتا، پیش کرتا، اللہ کا دین غالب آ جاتا. اور کوئی ذریعہ نہیں دین کو غالب کرنے کا. علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ. اور اہل حدیث جو ہیں یہ محدثین کے امین ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی پہچان کرنی چاہیے. مجھے جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں. میری پہچان یہ ہے کہ میں مسلک محدثین کا پیروکار ہوں. یہ میرے اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے. وہ حق جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اتارا تھا اس کا ایک تسلسل چلتا آیا جو مجھ تک آیا اور قیامت تک جائے گا. یاد رکھیں جو دعوت کے حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کو اختصار کرتا ہوں. اور میرے بھائی عامر صدیقی حافظ اللہ فرما رہے تھے کہ جب وقت کم ہو تو پھر ذہن منتشر ہو جاتا ہے. اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی بات ذکر ہو اور کون سی بات چھوڑی جائے. ہمیں اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے بات کہ دین کے صحیح داعی صرف اور صرف اہل الحدیث ہے. میں پوری دیانت علمی کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. کئی ساتھی کہتے ہیں جی آپ تبلیغ نہیں کرتے. میں نے کہا میرے بھائی آپ ہوش میں ہیں بھلا؟ ہم تبلیغ نہیں کرتے. اللہ کی قسم اہل حدیث کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا یہ تبلیغ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے وہ علماء اور اہل علم بھی تھے جنہیں دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے تھے. اس کا ریکارڈ ہے کہ نہیں جی؟ ہمارے علماء کو لوگ دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے تھے. کئی کافروں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے، یہودوں نے، سارا نے اہل حدیث کے عمل کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا. ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم دعوت نہیں دیتے، تبلیغ نہیں کرتے. جتنی تبلیغ دنیا میں اہل حدیث کی ہے رب کعبہ کی قسم کسی کی نہیں ہے. ہم تھوڑے ہیں. یہ تو کوئی معیار نہیں. زیادہ اور کم ہونے کا کیا خیال ہے؟ افسروں کو شمار کریں گے، انسانوں کو دیکھیں گے یا حق کو دیکھیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. کسے دیکھیں گے؟ سروں کو شمار کریں پھر تو شاید یہود و نصارہ کا مقابلہ نہ کر سکے مسلمان. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. حق کو دیکھیں کہ حق کس کے پاس ہے. اہل سنہ والجماعت کون ہے؟ لیبل تو لوگوں نے لگا رکھے ہیں. لیبل لگانے سے اہل حدیث یا اہل سنہ مان کے وہ اللہ کے بندو اہل حدیث اس زمین پر محدثین کی نشانی ہے. اہل حدیث نہ ہوتے تو لوگ محدثین کو بھول چکے ہوتے. ان کے علم اور عمل کے یہ امین ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. 1000 کمزوری کے باوجود بھی مسلک اہل حدیث محدثین کے مسلک پر آنچ نہیں آنے دیں گے. نہیں آنے دیں گے آنچ.
جان دے دیں گے. اللہ کی قسم اہل الحدیث اس دین کے دائی ہیں. ان کے علاوہ کسی کے پاس دعوت کا کوئی سلسلہ. اچھا جی آپ کس چیز کی دعوت پوچھتے ہیں لوگ؟ یہ تبلیغی جماعت ہونی چاہیے. میں کہا جی تبلیغی جماعت ہونی چاہیے، کیوں نہ ہو. تبلیغ سے پیار ہے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے تبلیغ سے پیار ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ گاڑیوں پہ لکھا ہوا تبلیغ سے پیار ہے. تبلیغی جماعت زندہ باد. کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے، کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے. تبلیغی جماعت آپ کے سامنے ہے. یہ جو ان کے بزرگ تھے مولانا صاحب، جن کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، انڈیا سے ایک مشرک آیا، قبر پرست، قبروں کا پجاری، اور سر عام جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بکواس کرتا تھا. اور وہ موذی اس کے ہاتھ چومتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مجھے رب کعبہ کی قسم میں محمد کی عظمت پہ مر جاؤں، ایسے کو السلام علیکم بھی نہیں کہوں گا. ہاتھ چومنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کیا ہوئی بات؟ اور وہ جھوٹا ایک رافضی کے پاس بیٹھا ہوگا، اس کی من کی کہہ رہا ہے کہ ہماری کتاب دہلوی میں آتا ہے. سنیں ذرا. صدیقی صاحب کو پیاس لگ گئی جی. اچھا جی جزاک اللہ خیر. ایک رافضی کے پاس بیٹھا، کہتا ہے ہماری کتاب دہلوی میں ہے کہ جنت کے نظارے جناب بس ایسے ہی کوئی اندھیرا سا تھا، یکدم روشنی چھا گئی. اہل جنت حیران ہو گیا کہ روشنی کہاں گئی. پتہ چلا علی اور فاطمہ ہنسے ہیں. اور جھوٹے علی جھوٹی روایتوں کا محتاج نہیں ہے، اور فاطمہ بھی جھوٹی روایتوں کی محتاج، اہل بیت بھی جھوٹی روایتوں کے محتاج. تم باطل کو عام کر کے علی کی عظمت کو ثابت کرتے ہو. تم نے اہل بیت کی مخالفت کر دی ہے. یہ ظلم ہے، ظلم جو برداشت نہیں ہوگا. یہ ان کی تبلیغ ہے. کیا تبلیغ ہے؟ ایک بزرگ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، سیٹ پہ میرے ساتھ بیٹھے، کہتے تبلیغ کرنی چاہیے. میں کہا جی بالکل کرنی چاہیے، ابھی کرتا ہوں میں آپ کو. کہتا ہے 1 سال ہو گیا میں جماعت کے ساتھ وقت لگا رہا ہوں. میں کہا بڑی اچھی بات ہے. جس اللہ کے لیے وقت نکالا اور جس اللہ کے لیے وقت دیا وہ اللہ کہاں ہے؟ کہتا ہے اللہ تو دل میں ہے. اللہ تو دل میں ہے. یہ تبلیغ ہے. اور جس اللہ کی دعوت دیتے ہو اس کی تمہیں تو معرفت بھی نہیں ہے، اور تم دعوے کرتے ہو کہ ہم مبلغین اور دعوت دیتے ہیں. لوگوں کو کلمہ پڑھا، جنگلوں اور صحراؤں میں تمہاری آواز گئی. یہ آواز بجھی ہوئی آواز ہے، یہ کمزور آواز ہے، اس کا کچھ اثر نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. اہل حدیث نہ ہوتے تو یہ ظالم، یہ حلولی یہ ظلم کرتے. یہ اہل حدیث ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک دفعہ میں کوئٹہ جا رہا تھا، ٹرین پر تھا، دوسرے ڈبے میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. ہم بھی کسی سنا لیں، آج ضروری بخاری پڑھنی ہے جی آج. جی جی یوم یوم الواقعہ. جماعت بیٹھی ہوئی، کھانا وانا انہوں نے کھایا، میں گیا. اچھا جی. تو ایک نوجوان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا میرے بھائی آپ دین کے لیے نکلے ہیں، بڑی اچھی کوشش ہے آپ کی. میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں تو میری اس نصیحت کو، وصیت کو قبول کر لو گے؟ اس نے کہا جی ضرور کروں گا. میں کہا 2 کام کرنے ہیں. وعدہ کرو اللہ کو گواہ بناؤ، قرآن فہمی کے لیے ابن کثیر پڑھو گے. قرآن فہمی کے لیے ابن کثیر پڑھو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، شریعت کے احکامات کے لیے مشکات پڑھو گے. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں پڑھوں گا.
میں نے کہا میرے بھائی آپ ابن کثیر پڑھ لیں اور مشکات پڑھ لیں. سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ تو نہیں آئی. ابن کثیر اور مشکات پڑھ لیں. پھر میں ان کے ڈبے میں کہا تبلیغ ہونی چاہیے. میں کہا بالکل. میں نے کہا اس سے پوچھو میں نے کیا تبلیغ کی. کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا ابن کثیر پڑھنا ہے اور مشکات پڑھنا ہے. تو ان کی چہرے ہی بجھ گئے. تبلیغ ہر وقت کرتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے کرتے ہیں. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں جتنی دعوت اہل حدیث کی محکم مستحکم دعوت ہے دنیا میں کسی کی نہیں ہے. اور ایک اور مقدمہ لڑنا ہے ہم نے, اہل حدیث کے علاوہ کسی کو دعوت اللہ کا دعویٰ ہی نہیں کرنا چاہیے. صرف اہل حدیث کو حق ہے بس, اور کسی کو نہیں. نعرہ تکبیر, محدثین مسلک اہل حدیث, کسی کو حق نہیں, صرف اہل حدیث کو حق ہے. میرے بھائیوں وقت قلیل ہے, وقت قلیل. ہماری دعوت انتہائی خوبصورت دعوت ہے, منظم دعوت ہے, قرآن و سنت کے دلائل سے مبرہن اور مدلل ہے. اور سب سے بڑی خوبی ہماری یہ ہے اہل حدیث کی کہ ہم مسلک محدثین پر ہیں, ہمیں لوگ اہل حدیث کہتے ہیں. ہمارے اندر سختی نہیں, تشدد نہیں, تکفیری نظریات نہیں, ہماری سوچیں بکھری ہوئی نہیں. ہم نے آج تک کسی آیت کا مفہوم مانا, وہ مانا بیان کیا ہو جو اسلاف امت نے نہ کیا ہو. ہمیں بتاؤ آج ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اتنا صبر ہے ہمارے پاس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ, ان کا وہی معنی, وہی مطلب, وہی تعبیر جو محدثین نے پیش کیا, ائمہ دین نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے, وہ ہمارا مسلک ہے. ہم اپنی طرف سے قرآن و سنت کی تعبیر پیش, یہ وہ فکر ہے, یہ وہ منہج ہے جو ہمیں راہ اعتدال پہ رکھتا ہے. اور کوئی ذریعہ نہیں دنیا کو راہ اعتدال پہ رکھنے کا. الحمدللہ ہم 4 سو جنگ لڑ رہے ہیں, اکیلے ہیں, اکیلے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ دین کے دشمنان ہمارے ارد گرد ہیں کہ نہیں؟ ہم نے 4 سو جنگ لڑی ہے, لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. ہر میدان میں اللہ نے ہمیں فتح یاب کیا ہے. ابھی میرے بھائی روافظ اصحاب محمد کے دشمن ایک طرف, تقلید ایک طرف, شرک ایک طرف, بدعات ایک طرف, الہاد ایک طرف, بے دینی اور سیکولرزم ایک طرف. ہم نے جنگ چھیڑ رکھی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دین کی شمع وہ جلا رکھی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یقین جانیے اختلاف رائے ہو سکتا ہے, سمجھ میں کوئی فرق آ سکتا ہے. اس وقت جتنے اہل حدیث نوجوان دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں آئے ہمارے سامنے کوئی آئے جن کو بڑا ذوق ہے کہ ہم تبلیغی جماعت ہیں, ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. 1 سال 2022 کا ریکارڈ لے کر آئے. کتنے ان کے گھر سے ادھر آئے اہل حدیث ہوئے, اور کتنے اہل حدیث ان کے گھر گئے. پتہ چل جائے گا خوش ہے بھائی. کتنے دوسرے گھر والے ادھر آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آئے ہیں نا جی. ہم بھی تو ادھر سے ہی آئے ہیں نا. ہم بھی, کسی کو شبہ ہے تو ہمیں دیکھ لے, ہم بھی ادھر سے آئے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ کو نصیحت کرنے کا تو اہل نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میرا اللہ مجھے اپنے دین کے لیے پسند فرما دے. اگر یہ دعا نہیں کر سکتے چھوڑ دیں سارے کام, دین کا کام مت کریں گے. بات کر دیں اپنے اللہ سے, میرے اللہ مجھے اپنے دین کے لیے پسند فرما لے. اللہ میری ادنا کوشش کو تہمہ پہاڑوں برابر کر دے. ایک بات اپنے رب کے لیے جینا شروع کر دیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرا اللہ مجھے مبارک بنا دے.
اور میں آپ کو وثوق سے میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس اللہ کی طرف سے برکت نہ ہو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ زندگی میں برکت، زندگی میں برکت۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک ناہنجار صدیقی صاحب مجھے کہتا ہے بڈھا، کیا کہتا تھا سمجھ تو نہیں آئی، مجھے کہتا ہے بڈھا، غصے میں آ کر موتو بغیظکم، غضب میں آ کر کہتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ، اس کمزوری کے باوجود، ناتوانی کے باوجود، بیماری کے باوجود، اللہ تو مجھ سے میں اپنے دین کا کام لے لے۔ سال 1.5 گزر گیا، روزانہ کی بنیاد پر 20 صفحات لکھتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ میرا اللہ نوجوان شیخ الحدیث مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ مجھے تو نظر بھی لگ جاتی ہے جی، اب کوئی دام درود بھی کرنا جی۔ اور وہ بیچارے اللہ اکبر، یقین جانے جس کے پاس برکت نہیں اس کی زندگی نہیں ہے۔ ایک عالم کو مبارک ہونا چاہیے، مبارک بابرکت، اور یہ برکت ایسے نہیں ملتی، اپنے رب سے مانگنا پڑتی ہے۔ عمر میں، وقت میں برکت، علم میں برکت، کوشش میں برکت۔ اللہ والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جانا تو آسان ہے، جان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینا مشکل نہیں۔ نعرے بھی لگائیں، دیواروں کو کالا کریں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، سٹکر بھی چھپائیں، جلسے جلوس بھی کریں، آسان، مگر رسول اللہ کو زندگی دینا مشکل ہے۔ نہیں سمجھے بات جی، جان دینا رسول اللہ کو آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی دینا مشکل ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرما لے، اور ہم اس اہل ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی دے دیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دعوت کا کام ہے، اصل میں علم، یہ انبیاء کا ورثہ ہے جو ہمارے پاس آیا، ہم نے اس ورثہ کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اگر ہم یہ ورثہ آگے نہیں پہنچائیں گے، اللہ کوئی اور مخلوق، مطلب اور لوگ پیدا کر دے گا۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے جی۔ ہاں ایک اور جملہ بھی سن لیں، محترمہ سن لیں، ناراض تو نہیں ہوگے جی۔ برکت کی بات ہو رہی تھی، کس کی؟ صدیقی سے فرمائے منہ چھوٹا اور بات بڑی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ فتنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھلا ان بھائی کا، ان کا فتنہ جو ہے نا وہ سامنے آیا تو میں نے بات کر دی، یاد آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے نا ایسے انگلی پھیرتا ہے، بات نہیں سمجھے۔ دین کے لیے استعمال کریں تو ایک الگ ایشو ہے نا، وہ تو بھرپور کرنا چاہیے، اور ہم بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ برکت، ایک منٹ جی، برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت نہیں بولتے جی، برکت دین آپ دین کا کچھ نہیں کر سکیں گے، دین سے بیزار ہو جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیوں؟ یہ تصاویر اور گندے سلسلے ہیں بد نظری کے۔ میں تو یہ کہتا ہوں زنا اور شراب سے بھی بڑھ کر بد نظری ہے جو کسی عالم کو نامبارک کر دیتی ہے۔ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا، اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، اللہ کے فضل، اپنی نظروں کو پاکیزہ کر دینا ہے، دل کی تطہیر اور پاکیزگی کا سامان کرنا ہے، اس وجود پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دعوت کا کام ہے، دعوت کا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بھرپور طریقے سے دعوت کا کام، ہر وقت دعوت کا کام کرنا چاہیے، ہر لمحہ کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری کی حدیث ہے، اب راتوں کو اٹھ کر چھپ کر آپ مکہ میں تبلیغ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ تو نبیوں کی سنت ہے، ہر موقع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے، یا ہم کو لا الہ الا اللہ، آخری سانسوں میں چچا ہے، موقع پایا میرے چچا آپ نے میری خدمت کی ہے، اب لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس کلمہ توحید کو میں اللہ کے سامنے بطور حجت پیش کروں گا۔ بخاری میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، یہودی کا بیٹا تھا، وقت وفات آپ اس کے پاس گئے، اس کی عادت کی غرض سے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ مسلمان ہو جائیں، کیا مسلمان ہو جائیں۔ اس نے اپنی باپ در فرمایا اتے ابو القاسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے بیٹا، مسلمان ہو جا۔ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے محمد کے بول کی وجہ سے اس کو نار جہنم سے نجات دے دی۔ میرے بھائیوں ہم بات نہیں کرتے، ہم گونگے ہیں، گونگے بہرے ہیں، معاف کرنا جی، آپ محترم مکرم اور واجب الاحترام ہیں، آپ میرے لیے باعث عزت ہیں، یقین جانے میرے جذبات ہیں اپنے علماء بھائیوں اور اپنے جماعت کے احباب کے حوالے سے، لیکن ہم گونگے ہیں، ہم کئی اپنے قیمتی موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جہاں بات کرنا ہوتی وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا وہاں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ میں موقع شناس اور معاملہ فہم بنا دے۔ دعوت ہر وقت، کوئی لمحہ لحظہ ایسا نہیں جسے ہم دعوت کا کام نہ کریں، وہ داعی تا بنتا ہے اور اللہ کی طرف بلائیں گے ہم لوگوں کو ہر لمحہ، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے، توجہ، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو بندہ ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، بس اللہ میری وجہ اس کو ہدایت دے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ہمارے علماء اور ہماری ادنا کاوشوں سے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا، کیا ہمارے لیے عزت کی بات نہیں، خوش نہیں کر دیتی؟ یہ وہی ہے جو قبروں کا پجاری تھا، بے عمل تھا، اللہ نے ہماری ادنا کوشش سے اس کو مواحد بنا دیا، اب رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا، بات نہیں کر سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ، بخاری میں واقعہ موجود ہے، ایک مجوسی یا عیسائی نے آپ پر وار کیا اور آپ کا پیٹ چاک کر دیا، آنتیں بہر آ گئی، کٹ گئی، پانی پلائے گا آنتوں کے راس سے بہ نکلا، نبیذ پلائے گا بہ نکلا، آپ سمجھ گئے اب جان بھر نہیں ہو سکوں گا، زندگی کے آخری لمحات، زندگی اور موت کی کشمکش میں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی جناب عمر نے، اسی اثناء میں ایک نوجوان آیا اور آپ کی تعریف کرنے لگا، ایسے اور ایسے، آپ نے فرمایا یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان لمحات میں جب خون میں لت پت تھے آپ، ابھی نام شہادت نوش کرنے والے ہیں، جناب عمر نے دیکھا اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، فرمایا ارفع ثوبک جبنا فی، واہ عمر پیغام چھوڑا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ آخری وقت تک کرنی ہے، آخری وقت تک نہیں کرنی، آخری سانس تک کرنی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، اللہ کے دین کو غالب کرے، لوگوں کو بتائیں یہ اللہ کی توحید ہے، یہ محدثین کا مسلک ہے، یہ صحابہ کا ادب ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ہم نے بتانا ہے، اور جرأت و بہادری اور دلیری کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ یاد رکھیں بزدل اللہ کے دین کا کوئی مفاد کر سکتا، اور بزدل جو ہے وہ اللہ کے دین کا مفاد نہیں کر سکتا۔ بہادر، دلیر اور نڈر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی سے ذرہ برابر میں جلنے والا اللہ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ اور بہادری انسان میں کیسی آتی ہے؟ وہ تو ایمان کی بنیاد پہ آتی ہے، ایمان میں قوت، انسان دلیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ نہیں ہے قرآن کریم میں، جادوگر ماہر جادو کے بادشاہ نے جمع کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی آ گیا، بڑا جادوگر آ گیا، اس کے مقابلے میں نکلو،
ہر ایک چاہ رہا ہے کہ بادشاہ ہمیں کچھ نوازے گا، آج ہم اپنے کرتب دکھائیں گے، اور موسیٰ کو لاجواب کر دیں گے۔ خوش بادشاہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں انہوں نے کیا کیا؟ بولے جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ اپنا کرتب دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہ عصا پھینکیں۔ کیا ہوا پھر؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو تھوڑے سے گھبرا بھی گئے تھے کہ یہ تو سانپ ہے ثعبان، اور یہ اژدہا، یہ تو مجھے نگل جائے گا۔ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی کہ نہیں۔ جب ان کو بات سمجھ آ گئی یہ تو جادو نہیں، یہ تو پھر نبوت ہے، یہ تو رسالت ہے، یہ جادوگر نہیں، یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ کی توحید کو مانا کہ نہیں مانا؟ تو فرعون کیا کہتا تھا؟ اب میں تم سے نمٹوں گا، میں یہ اور وہ کر دوں گا۔ وہی لوگ جو آج انتصاری کا اظہار کر رہے تھے، فرعون کو کہتے فرعون کر لے جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، تو ہمارا بال بھی بکا کر سکتا نہیں۔ وجہ ایک لمحہ پہلے تو بزدل تھے، ایک لمحہ پہلے، اور آپ سمجھ نہیں ہے۔ ایک عالم کو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈر۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون لا یخشون احدا الا اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کے دل خشیت، ڈر، خوف نہیں، وبا کے بلند سچی بات کر دینی ہے۔ اور نقصان مسلمانوں نے کب کیا؟ جب سچائی مفقود ہو گئی اور اخلاص نہ رہا۔ سچائی مفقود ہو گئی۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ کی مدد سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اپنے رب کے لیے ہمیں جینے کی عادت پڑ جائے۔ میں چھوٹی بات کروں اس لیے کروں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، چھوٹا عمل کر لوں اس لیے کہ میرے اللہ کا دین اور شریعت ہے۔ ایک دن آئے گا جسے آخرت کہتے ہیں، میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں گا، میں اپنا یہ عمل اپنے رب کے سامنے پیش کر دوں گا، اللہ تیرے لیے یہ کمایا تھا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اخلاص ہی تو سکھائی جاتی ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ اخلاص ہمارے اندر آنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو دائی ہوتا ہے، دائی اس میں بنیادی طور پر 3 وصف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات، وہ انتہائی ناصح ہو، ناصح، حریص، میرا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ اس کی کوشش میں شامل ہونی چاہیے۔ انتہا کی خیر خائی ہونی چاہیے۔ جب تک انسانوں سے متعلق ہمیں خیر خائی نہیں ہوگی، ہم ان کا کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ کوئی بیان ہے، کوئی تقریر ہے، کوئی بات ہے، درس ہے، سب سے پہلے میرا اللہ بھی تیرے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کو قبول فرما لے اور ان کے لیے مفید بنا لے۔ لوگوں کے ذہن بدلیں گے، آپ کی بات ان کو سمجھ آئے گی، وہ اللہ کی توحید کو مان لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے رہ جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال یہ عطا فرمایا تھا۔ آپ انسانوں کے لیے کیا تھے؟ ناصح تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ رسول اللہ کی پریشانی نہیں دیکھتے، قوم ایمان نہیں لاتی، کتنی پریشانی رسول اللہ کو ہوتی تھی، کتنی پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ نے فرما دیا میرے نبی اپنے آپ تو گال دیں گے، پگھل جائیں گے ایسے۔ اس قوم کے لیے اس قدر پریشانی آپ کو۔ نصیحت نرم الفاظ ہے، یاد رکھیں، ہماری عادت ہے، مزاج ہے ہمارا کہ ہم سخت، تلخ اور ترش گفتگو کرتے ہیں، اس سے بدمزاجی آتی ہے۔
ہمارا کام ہے سمپل اللہ کا دین پیش کر دیں اور پیار محبت کے ساتھ نرمی اور رحمت کے ساتھ پیش کریں، سختی دین میں نہیں کرنی، تانے مانے نہیں دینے، تانے مانے نہیں دینے، کھل کے بات کریں، کھل کے بات کریں. جس طرح وہ فرما رہے تھے نا میرے بھائی عامر صدیقی صاحب، اور مجھے متون کرنے لگے، مجھے کئی لوگ کالے کی کہ آپ کو کسی نے کہا کہ یہ جملہ کہہ دو. میں نے کہا میرے بھائی معذرت کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، جب نہیں جانتے تو آپ میرے بارے میں غلط رائے قائم کرنے کے مجاز ہیں. میں کوئی ایسا ویسا تو نہیں ہوں کہ کسی کے کہنے پر کوئی مجھے کہے یہ بات کر دو اور میں کہہ دوں. اللہ یہ مجھے کبھی دل نہ دکھائے. اور بھائی میرے، میں تو اتنا مضبوط ہوں، اور پہاڑ میں نے کہا کتنا لمبا ہے نہیں پتا، میں کہا 7.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ، اگر اس کو سرکا سکتے ہو تو پھر عامر پوری صاحب کو بھی آپ ہلا سکتے ہیں. یہ کسی کا کوئی ہے مسئلہ تو دور کر لے. غلط بات ہے، جس کو حق سمجھا ہے اس کو کہنا ہے. تو بات کرو، سختی کی ضرورت نہیں ہے، نرمی سے بات کریں، موقع پا کر بات کریں، خیر خائی والا معاملہ کریں، یہ ضروری ہے. دیکھیں سیدنا یوسف کا واقعہ، ایک سے ساتھ 2 شخص آئے نا، وہ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے تھے. آپ نے اسی وقت تو نہیں بتائی، اور میں آپ چلے جائیں کھانے کا وقت آنا. سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان کی خیرخواہی کی اور پھر ان کو مسئلہ بتایا. اس سے یہ بھی ثابت ہو تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رفائی کام اگر کرنے ہیں، انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے کام کرنا ہے، سب سے پہلے ان پر اللہ کا دین واضح کرے، اس کے بعد ان میں خرچ کرے. اگر ایسے نہیں ہے، آپ کا خرچ کرنا بیکار، آپ کی محنت ریگاں ہے. پہلے ہم یہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو دین سکھانا ہے. اگر دین نہیں سکھاتے ویسے خرچ کرنا، یہ کوئی عقل مندی ہے جی؟ اور تھوڑے خرچ کرنے والے، ہمارا مقصد دین کرنا. اچھا دوسری بات، جو ایک دائی کے لیے وہ امین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ امین. بیٹا ایک بیٹے لوگ وہ امین ہونا چاہیے. اور امانت جو لفظ ہے، امانت، اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. لفظ امانت پھیلا ہوا وسیع لفظ ہے، وسیع لفظ ہے، یہ تحت نگاہ تک پھیلا ہوا ہے. پورا دین امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم امین ٹھہرے. ہمیں خیانت نہیں کرنی، دین میں خیانت، لومت لائم کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا دین ہم نے ذکر، کوئی دین کا حصہ چھپانا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو دین کو چھپاتے تھے اللہ نے نبیوں کی زبان پر ان پر لعنت کی ہے. ما انزل اللہ سے مراد تو دعوت ہے، اور کیا دعوت کو چھپانے والوں کو اللہ نے تکذیب کر دی ہے. امانت، اللہ کا دین ہمارے پاس امانت، اس میں خیانت نہیں کرنی. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اس نعمت سے مجھے نوازا ہے، جیسے میرے پاس نعمت آئی تیسے اچھے طریقے کے ساتھ دوسروں کو بھی میں نے شریک کرنا ہے. یہ امانت، خیانت نہیں کریں. تیسری بات میرے بھائیوں، اپنے اندر عادت ڈالیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں، مدرسوں میں جو پڑھ لیا، بڑے لائق فائق تھے جی، نام صرف بڑی ان کی اچھی تھی اور یہ اور وہ تھا، ٹھیک ہے سب کچھ تھا، مگر مطالعہ کی عادت نہیں تو بیکار ہو جائیں گے. کم از کم 100 صفحہ روزانہ پڑھنا چاہیے. کتنا؟ 100 صفحہ روزانہ پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے کیسے؟ ایک بچہ مجھے کہنے لگا شیخ صاحب آپ نے کتنے صفحے مطالعہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں تو 200-250 صفحے تو پڑھ لیتا ہوں. کہتے کیسے؟ مگر یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں. البرکت من اللہ، البرکت من اللہ، البرکت من اللہ. میں نے سمجھ لیا، میں نے جان لیا، برکت میرے اللہ کی طرف سے ہے. وہ کام جو دن بھر میں نہیں کر سکتے چند منٹوں میں ممکن ہے،
اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. یہ ضروری ہے اپنے آپ کو. ہمارے کئی ساتھی ہیں امام مساجد ہیں, اٹھے نماز پڑھی, بچوں کو پڑھایا, فارغ ہے, زور تک, پھر زور سے لے کر اثر تک فارغ, اثر سے مغرب تک فارغ, پھر بچے آ جائیں گے مغرب کے بعد ان کو پڑھا دیں گے, وقت ضائع کر دیں گے. بھائی آپ اگر عربی زبان میں مہارت نہیں رکھتے, نہیں سمجھ سکتے, کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے تراجم آ گئے, وہ پڑھے سے کون سی آیت کی بات, جو آپ کی صلاحیت ہے اس مطابق آپ چلیں. امام بخاری نے باب کر کے باب العلم قبل القول والعمل, یہ کیسے ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. اور ہم کاہل, سست, بزدل, کم ہمت. کیوں؟ کیا جو کم ہمت اور بزدل ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ اور سست اور کاہل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ, اتنی بڑی ذمہ داری, اتنا بڑا کام, اور حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس مطالعہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں, فرما رہے تھے شیخ, جن کے دائی زیادہ ہوتے ہیں, دائی جن کے زیادہ, تو غلبہ ان کا, تعداد ان کی, افراد ان کے ہوتے ہیں. لوگوں کے مسائل حل کریں, خود نہیں جانتے فوراً فون کر کے عالم کے, یہ اس کا مسئلہ فوراً جگہ پہ حل ہونا چاہیے. میرے بھائی یہ مسئلہ آپ نے پوچھا تو سب مجھے یاد نہیں ہے, میں نے تحقیق اس کے گھر پہ جائے, دروازہ کھٹکھٹایا اس کا, السلام علیکم جی, یہ مسئلے کا حل یہ ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بھائی, مدرسوں نے ہم پہ خرچ کیا ہے, ہم نے زندگی دی ہے مدرسوں کو, کام ہمارا اور کوئی نہیں ہے. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر تو نہ رہ گے. اور تیسری اور آخری بات, وہ دوسری بات, سوری, ہاں, پہلی بات ناصح, عالم, کیا, امین, اور تیسری بات عالم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, کیا مراد ہے؟ اس مراد قرآن, بالقرآن, اثبات التوحید بالادلہ, بالعلم, اللہ کی توحید کو ثابت کرنا ہے, اور اپنی دعوت کی بنیاد ہی اللہ کی توحید پر ڈالنی ہے. یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. ایک بات, اور جو دعوت کے مقاصد ہے, مقاصد ہے وہ سمجھنا چاہیے. دعوت کے مقاصد میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا, کتاب و سنت کی طرف دعوت دینا, علم کی طرف لوگوں کو بلانا, ایمان, اسلام اور خیر کی طرف لوگوں کو بلانا, انفاق فی سبیل اللہ کی طرف بلانا, رکوع اور سجود کی طرف لوگوں کو بلانا, اور زندگی یعنی توحید اور علم کی طرف بلانا, مغفرت, نجات اور جنت کی طرف بلانا. یہ ہماری دعوت کے مقاصد ہونے چاہیے. اگر یہ مقاصد ہیں, اس کے باوجود یہ اگر مقاصد ہیں, تبلیغ مہنگی بھی ہو جائے تو حرج ہے, تبلیغ مہنگی بھی پھر ہو جائے تو حرج ہے. اگر مقاصد یہ نہیں ہے تو سستی کا بھی کوئی پیدا نہیں ہے. اتنا اہم کام ہے, 4 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے: عقیدہ, عمل, صبر اور اخلاق. یہ ایک دائی کی پہچان اور ضرورت ہے. اگر عقیدہ کی دعوت نہیں دیتے تو دائی بولیں دائی نہیں, اگر عمل نہیں اس کے بعد تو دائی نہیں, صبر نہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ کی توحید بیان کریں گے, محدثین کے مسلک کو بیان کریں گے, تقلید کی مذمت, شرک و کفر کا کلر کما کریں گے, لوگ آپ کو چوری کھلائیں گے, سلوٹ ماریں گے. کیا خیال ہے؟ لقمان, اللہ کا نیک بندہ, اپنے بچے کو کہا تھا, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. میرا بیٹا, یہ عزیمت کے کام ہوتے ہیں, نتھو خیری یہ کام نہیں کر سکتا. یہ ہمت والے لوگ, جوان مرد, الہی مرد, جن کو اللہ کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے, جن کے دل میں خاص تڑپ ہے اللہ کے بارے میں, اللہ کے دین کے بارے میں, یہ وہ کام کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میرے بھائیو اس کی اہمیت کو سمجھے, دعوت کی اہمیت کو سمجھے. دعوت کی اہمیت, دعوت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. دعوت میں ہماری بقا ہے, دعوت میں اللہ کے دین کی بقا ہے. اگر دعوت نہیں دیں گے ہم منتشر ہو جائیں گے,
ہمارے بھائی جو باتیں فرما رہے تھے، ان تمام باتوں کا حل ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے داعی بن جائیں، سارے اختلافات انتشارات سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہم داعی نہیں، اختلاف کا شکار ہو گئے، داعی نہیں، ہم نے اور جہتیں تلاش کر لی ہے، وقت ضائع کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر چھوڑ دے۔ اب دین کے داعی بنے، مسلک اہل حدیث کے داعی بنے۔ مرکزی جمعیت بہترین ایک جمعیت، ایک سسٹم اور نظم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم، میری جو طبیعت اور میرا مزاج ہے تنقیدی ہے، چاٹ سے کسی پر مجھے اطمینان نہیں ہو سکتا، نہ مجھے کوئی قائل کر سکتا ہے، لیکن میں نے قریب سے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بھائیوں کا کام بہت نمایاں اور خوبصورت کام ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دیے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے۔ صدیقی صاحب سے تو ہماری خاص ایک محبت ہے میری، اپنے جی بٹ صاحب نے بڑے نکتے کی بات کی ہے، اپنے والد گرامی شیخ عبد الوکیل صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لگایا ہوا پودا، اس کی آپ یاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ مجاہد بھائی ہیں ہمارے، یہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اصل مدارس ہے۔ یعنی اپنے باپ کی جو کوشش ہے اس کو تسلسل دے دیا، ایک لمحہ بھر کے لیے تعطل نہیں آنے دیا۔ سلام کرتے جی آپ کو صدیقی صاحب، نیک تمنائیں دعائیں ہماری آپ کے لیے ہے، اللہ اپنی نصرت کے ساتھ، اللہ روح القدس کے ساتھ بھی مدد فرما دے۔ تو بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی کہا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور دعوت کی بنیاد اللہ کی وحی پر، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ کا معنی وحی پر بنیاد، میری دعوت کی اور میرے متبعین کی دعوت کی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ دعوت کا جو سلسلہ ہے، دعوت اللہ کا سلسلہ ہے، 9 تعبیروں کے ساتھ اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کتنی تعبیروں کے ساتھ؟ تعبیرات شتہ، عبارات شتہ، 9 کے ساتھ۔ اس کی اہمیت کو سمجھو، آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے تو دعوت پر قائم ہے۔ اللہ کا عذاب تھما ہوا ہے انسانوں پر، عقوبات نہیں اترتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اللہ فرماتا ہے بچا لو اپنے آپ کو عذاب سے، کیسے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً بِالدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ، دعوت کے عمل کے ساتھ آپ نے عذاب سے اپنے لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ کوئی خاص لوگوں پر عذاب تو نہیں، یہ تو عام ہوگا، عام ہوگا۔ عذاب کیا ہوگا؟ عام۔ تو دور کیسے ہوگا؟ دعوت کے ساتھ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو اپنے رب کی بات کرتا ہے اب اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہم ہیں مولوی زہری وزاداری والے، ہمیں بتایا کہ آپ نے جمعے پڑھانے ہیں، درس جھاڑنے ہیں، اور بھائی سمجھیں، اپنے منصب کو پہچانے، اپنے منصب کو پہچانے۔ آپ عظیم لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم، اللہ نے بہترین ذمہ داری ہم پر ڈال دی ہے، بہترین ذمہ داری۔ 9 تعبیریں پیش کی۔ الدعوہ، شمار کریں، الدعوہ، البلاغ، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، القراءۃ علی الناس، التلاوہ، یتلو علیہم آیات، ابلاغ القرآن، ابلاغ الآیات۔ سمجھاتی ہے بات؟ اور ساتھ ساتھ کتنی ہو گئی؟ البیان، التبیان، ذکر، ذکر ہے نا، ذکر بالقرآن، دعوت نصیحت ہے کس کے ساتھ؟ ذکر بالقرآن، ذکر بالکتاب، ذکر بالکتاب سننا، اور جہاد۔ اللہ نے دعوت کو جہاد کرا دی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبلنا۔ اللہ فرماتے ہی سورۃ العنکبوت ہے، یہ مکی آیت ہے، وہاں کون سا جہاد تھا بھی مکہ میں؟ اور مکہ میں کون سا جہاد تھا بتائیں؟ دعوت و تبلیغ، اللہ کی توحید کی دعوت کو اللہ نے جہاد سے تعبیر کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر دعوت کا کام چھوڑ دیں گے، اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے، مخلوق خدا کو ضائع کر دیں گے۔ آخری بات بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے منصب کو، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا، اور علماء کی عظمت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چاند لگا دیے۔ علم والے
اور دعوت کا کام کرنے والے اتنے عظیم ہیں، لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ انسانوں کی زندگی اور بقا کہ یہ ضامن ہیں۔ پوری دنیا کو، ایک منٹ جی، پوری دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی سے تعبیر کیا۔ پورے جہان کو کس سے تعبیر کیا؟ کشتی سے تعبیر کیا۔ اور اس کے دو پارٹ ہیں، کتنے پارٹ ہیں؟ اور کشتی کے کچھ لوگ نیچے اور کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اوپر والوں کے پاس پانی نہیں، نیچے والوں کے پاس ہے، بھائیو پانی دے دو، جاؤ اپنا کام کرو، ہماری ضرورت کا پانی، ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں اچھا ہم بھی ہیلا کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، کیسے؟ سوراخ کرتے ہیں، پانی لے لیتے ہیں۔ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر بتاؤ حال کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔